کل بلوچستان میں تقریباً کوئی بتایا جاتا ہے وائس فار بروچ مسنگ پرسنز نے غالباً کوئی 5 لوگ اور کوئی 9 بتا رہا ہے، کوئی 11 بتاتا ہے کہ جو لوگ لاپتہ تھے اور ان کے پاس رجسٹرڈ تھے ان لوگوں کو ماورائے آئین ماورائے عدالت قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں خوشدار اور حب سے ملی ہیں۔ ان لوگوں کی عمریں غالباً کوئی 22 سے 28 کے درمیان ہیں، نوجوان ہیں۔ چلو ان کو آپ دہشت گرد کہیں کہ معصوم مظلوم لوگوں کو مارا ہے، کسی کو شناخت کی بنیاد پہ قتل کیا ہے، تو ان کو مارنے والے دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ان سے بات ہوگی جو قانون اور آئین کو مانتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو جو جبری ہراستگی میں تھے، ان کو جو مارنے والے لوگ ہیں، یہ آئین کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر وہ نہیں مانتے تو یہ بھی تو نہیں مانتے۔ اس ملک کا ایک نظام ہے نا، ایک قانون ہے کہ کسی کو اٹھایا ہے 24 اگست میں، عدالت میں اسے پروڈیوس کرو، جو چارجز ہیں اس کے مطابق اس کو سزا ملے۔ بے شک وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، قانون آئین کو نہیں مانتا، پھانسی پر لٹکاؤ۔ لیکن جب آپ خود عدالت بنتے ہو، اپنی وہ کرتے ہیں، خود ہی جزا سزا کنسیڈر کرتے ہو، تو پھر آپ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں ہوا نا۔ تو اب جو یہ ٹاؤٹ کی صورت میں جو صحافی بنے ہوئے ہیں، ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں، اب یہ ہمت کریں۔ منظور پشتین ہے، سمیدین ہے، محسن داوڑ ہے، مہرنگ ہے، ان کو ذرا اپنے چینلوں میں لیں، اپنے پروگرام میں لیں اور ان کا موقف بھی پیش کریں۔ تو وہاں پہ یہ کچھ نہیں کریں گے، یک طرفہ جو ان کو سوٹ کرتی ہے، جو لائن ان کو دی جاتی ہے، یہ وہی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اب اپنے اوپر جب بات آئے گی، ادھر یہ پھر ان کو سختہ طاری ہو جاتا ہے، وہ ہمت ان میں نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی اوقات ہمیں بخوبی معلوم ہے، اور ان کو ڈکٹیشنیں کہاں ملتی ہیں۔ اکثریت نے صحافت کا روپ دھارا ہوا ہے، اکثریت نے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کا نام روپ دھارا ہوا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا ہے اور پھر بعد میں آ کے اس چیز پر ڈٹ جائیں کہ ہاں ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی، انہوں نے کیا، تو اب ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ جو لاپتہ تھے، مارے گئے، یہ کس نے مارے ہیں، اس پر کوئی کمیٹی بیٹھے، آرمی چیف یا ISI سے پوچھا جائے کہ کس نے مارا ہے، CTD سے پوچھا جائے کس نے مارا ہے۔ لیکن نہیں، ہم یک طرفہ موقف رکھتے ہیں، پھر یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پاور ہیں، جنہیں ہم اپنا دشمن کہتے ہیں، چاہے انڈیا ہے چاہے امریکہ ہے، وہ بلاک بھی ہے، ظاہری بات ہے، ان کی اپنی جنگ ہے، وہ بھی ان کو سوٹ کرتی ہے، تو وہ بھی ان کو ہر طریقے سے جو تنظیمیں ہیں اس کو اوبلائج کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ہم تو یہ کہیں کہ بالکل دشمن ممالک امداد کر رہا ہے فلاں فلاں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا؟ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، ہم بھی یہ سوچیں آخر ہم نے بھی کوئی تھوڑی وائلیشن کی ہوگی جو لوگ اس نہج تک پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز کو ڈائگنوز کریں، آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ تو یہی ہے نا کہ وہ لوگ نا امید ہو گئے۔ جو ایک نوجوان جب دیکھتا ہے کہ یار کچھ بھی امید نظر نہیں آ رہی، وہ اس کی ایکسٹریم ہوتی ہے، وہ اس کی فرسٹریشن ہوتی ہے، جو وہ جاتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 99% ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار مرنا ہے، 1% میں شاید ان کو امید ہو۔ ولی خان نے 1980 میں بولا تھا کہ آپ ابھی تو جن پر سمگلرز انویسٹ کر رہے ہیں وہ اسمبلیوں میں ہیں، آج کیا ہے؟ وہی سمگلر، منشیات کے سمگلرز، دوسرے 2 نمبری میں اپنی مثال آپ وہ لوگ آج آپ کے لا میکر بنے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ ابھی ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ TTP نے ڈیرہ اسماعیل خان میں حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل، اس کا بھائی، 2 بھائی کو لے کر گئے۔ اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ وہ اتنی حد تک انوالو ہو گئے ہیں کہ فورسز کے افسران کو لے کے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آج 30 اگست ہے اور پوری دنیا میں انسانی حقوق کا دن، اور غالباً جو سب سے بڑا ہیومن رائٹس نے جس کو بڑا جرم قرار دیا ہے، مسنگ پرسنز، تو اس جرم کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے۔
آج وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے بھی پریس کانفرنس کی. سندھ میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں پر یہ ایشو ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے وہاں پر اس کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو آج ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کل بلوچستان میں تقریباً کوئی بتایا جاتا ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے غالباً کوئی 5 لوگ اور کوئی 9 بتا رہا ہے، کوئی 11 بتاتا ہے کہ جو لوگ لاپتہ تھے اور ان کے پاس رجسٹرڈ تھے ان لوگوں کو ماورائے آئین ماورائے عدالت قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں خضدار اور حب سے ملی ہیں. ان لوگوں کی عمریں غالباً کوئی 22 سے 28 کے درمیان ہیں، نوجوان ہیں. جب یہ واقعات ہوئے تھے افسوسناک، یہ 26 اگست والے، تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ جو لاپتہ لوگ ہیں تو ان پر برا ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ادارے بھی ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ پہ کام کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ باقی جو پکڑ میں آئیں گے جو حراست میں ہیں ان کو تو عبرتناک انجام تک پہنچائیں. اچھا، فرق یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، بات کر رہے تھے کہ یہ قانون کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے. چلو ان کو آپ دہشت گرد کہیں کہ معصوم مظلوم لوگوں کو مارا ہے، کسی کو شناخت کی بنیاد پہ قتل کیا ہے، تو ان کو مارنے والے دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ان سے بات ہوگی جو قانون اور آئین کو مانتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو جو جبری ہراستگی میں تھے، ان کو جو مارنے والے لوگ ہیں، یہ آئین کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر وہ نہیں مانتے تو یہ بھی تو نہیں مانتے. اس ملک کا ایک نظام ہے نا، ایک قانون ہے کہ کسی کو اٹھایا ہے 24 اگست میں، عدالت میں اسے پروڈیوس کرو، جو چارجز ہیں اس کے مطابق اس کو سزا ملے. بے شک وہ اینٹی سٹیٹ ہے، قانون آئین کو نہیں مانتا، پھانسی پر لٹکاؤ. لیکن جب آپ خود عدالت بنتے ہو، اپنی وہ کرتے ہیں، خود ہی جزا سزا کنسیڈر کرتے ہو، تو پھر آپ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں ہوا نا. آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ایجنٹ ہیں، قانون آئین کو نہیں مانتے، وہ دہشت گرد ہیں، فلاں فلاں. تو جو یہاں ادارے والے اٹھاتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی میرے خیال میں کچھ القابات ہونے چاہیے. اور کہا جا رہا تھا کہ بھائی مہرنگ مذمت نہیں کر رہی، تو مہرنگ نے مذمت کر دی. جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہم پتہ چلے کہ بھائی آیا یہ ان کے ماؤتھ پیس تو نہیں ہے، آیا یہ ان کی جنگ تو نہیں لڑ رہے. جب انہوں نے مذمت کر دی تو اب جو یہ ٹاؤٹ کی صورت میں جو صحافی بنے ہوئے ہیں، ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں، اب یہ ہمت کریں. منظور پشتین ہے، سمیدین ہے، محسن داوڑ ہے، مہرنگ ہے، ان کو ذرا اپنے چینلوں میں لیں، اپنے پروگرام میں لیں اور ان کا موقف بھی پیش کریں. تو وہاں پہ یہ کچھ نہیں کریں گے، یک طرفہ جو ان کو سوٹ کرتی ہے، جو لائن ان کو دی جاتی ہے، یہ وہی بات کریں گے. اس کے علاوہ اب اپنے اوپر جب بات آئے گی ادھر یہ پھر ان کو سختہ طاری ہو جاتا ہے. وہ ہمت ان میں نہیں ہے. تو ان لوگوں کی اوقات ہمیں بخوبی معلوم ہے اور ان کو ڈکٹیشنیں کہاں ملتی ہیں. اکثریت نے صحافت کا روپ دھارا ہوا ہے، اکثریت نے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کا نام روپ دھارا ہوا ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا ہے اور پھر بعد میں آ کے اس چیز پر ڈٹ جائیں کہ ہاں ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی، انہوں نے کیا، تو اب ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ جو لاپتہ تھے، مارے گئے، یہ کس نے مارے ہیں، اس پر کوئی کمیٹی بیٹھے، آرمی چیف یا ISI سے پوچھا جائے کہ کس نے مارا ہے، CTD سے پوچھا جائے کس نے مارا ہے. لیکن نہیں، ہم یک طرفہ موقف رکھتے ہیں، پھر یہ چیز ہوتی ہے. اور ایک بات کی جاتی ہے کہ بھائی کچھ ہو جائے کہ ہاں ایک وائلیٹ ہو رہی تھی کہ یہ تو مسنگ پرسنز میں تھا، ETC مفت میں. اس کا مطلب ہے ہم اس مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے. آج جو انسرجنسی بلوچستان میں ہے اور یوتھ جو مڈل کلاس ہے بڑی تعداد میں ان علیحدگی پسند کو جوائن کر رہی ہے، اس میں سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ حق خود ارادیت، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی حکومت کو خود چناؤ کریں. ایک ریزن. دوسرا، اس میں ایک خوف طاری ہے کہ بھائی ہم نے کسی نہ کسی طرح اگر ہم ادھر بھی رہے
ہم نے آواز بھی اٹھائی تو ہمیں لاپتہ کیا جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اس اذیت سے ہم دوسری جانب جائیں. تکلیف میں ہوں گے لیکن کم سے کم اپنی وہ فرسٹریشن تو نکال دیں گے. دوسری بات یہ ہے. تیسری، سرداروں نوابوں کو تو اسٹیبلشمنٹ انگیج کرتی رہی. جو مڈل کلاس آتا ہے نا، اس کی پھر اپنی میرٹ والی سوچ ہوتی ہے کہ جو ہو میرٹ پر ہو. وہ ایک بڑا مشہور کہاوت ہے کہ غربت برابر تقسیم کر دو. مطلب آپ کہتے ہو نا کہ آپ امیر ملک نہیں ہیں، آپ ایسا کریں جو غربت ہے وہ برابر برابر ہر صوبے پر تقسیم کر دے کہ بھائی آپ کو بھی اتنے فیصد یہ چیز ملے گی، آپ کو بھی ملے گی، آپ کو بھی ملے گی. پھر یہ نہ ہو کہ ایک ڈویژن کی سیٹیں، ایک ڈویژن کیوں اور ادھر سے پورا بلوچستان، تو وہ موازنہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، جب تک ان کا حل نہیں ہوگا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ کوئی چیز بلوچستان کی ہو اور وہاں کے لوگوں کو اس چیز کو آن نہ کریں، وہ پروجیکٹ نہیں چل سکتا. آپ چاہے پوری فوج لائیں، چائنا کی فوج لائیں، امریکہ کی لائیں، امن نہیں آ سکے گا جب تک مقامی لوگ رضامند نہیں ہوں گے. آج یہ ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام کی جو سمپتھی ہے یا ساتھ ان کو حاصل ہے. تو عوام دیکھ رہی ہے کہ بھائی ہم تو چلو ہتھیار نہیں اٹھاتے یا کچھ اور نہیں کرتے، تو جو اٹھا رہے ہیں ان کے بارے میں شاید ان کے جذبات ہوں. جو بڑے لوگ ہیں، جو زیادہ وہ ہیں، وہ ان کی فائنینشیل ایڈ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پاور ہیں جنہیں ہم اپنا دشمن کہتے ہیں، چاہے انڈیا ہے چاہے امریکہ ہے، وہ بلاک بھی ہے، ظاہری بات ہے، ان کی اپنی جنگ ہے، وہ بھی ان کو سوٹ کرتی ہے. تو وہ بھی ان کو ہر طریقے سے جو تنظیمیں ہیں اس کو اوبلائزڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ہم تو یہ کہیں کہ بالکل دشمن ممالک امداد کر رہا ہے فلاں فلاں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے. ہم بھی یہ سوچیں آخر ہم نے بھی کوئی تھوڑی وائلیشن کی ہوگی جو لوگ اس نہج تک پہنچے ہیں. تو سب سے پہلے چیز کو ڈائگنوز کریں، آخر کیا وجہ ہے. وجہ تو یہی ہے نا کہ وہ لوگ نا امید ہو گئے. جو ایک نوجوان جب دیکھتا ہے کہ یار کچھ بھی امید نظر نہیں آ رہی، وہ اس کی ایکسٹریم ہوتی ہے، وہ اس کی فرسٹریشن ہوتی ہے. جو وہ جاتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 99% ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار مرنا ہے. 1% میں شاید ان کو امید ہو اپنی جو بھی وہ ان کی سوچ ہے اس کے مطابق. 99% تو وہی ہے. تو اب یہی چیز جو پہلے کہی تھی کہ مارے جائیں گے یہ لوگ اور یہ اور نفرت بڑھے گی. جس گھر کا ایک مارا جائے گا وہ پورا گھر آپ کے مخالف ہوگا. اس بارے میں ایک بڑی مشہور بات کہی جاتی ہے کہ افغانستان کے ایک جرنل تھے، تو جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یار افغانستان کی صورتحال کیسے ٹھیک ہوگی، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب یہاں پہ کوئی مطلب مارا جاتا ہے جوائنٹ سسٹم میں، تو مطلب اگر آپ نے ایک بندے کو مارا تو آپ نے کتنوں کو مارا. تو انہوں نے کہا کہ اگر جوائنٹ سسٹم ہے تو ہم نے ایک کو مارا تو مطلب 2 یا 3 کو مارا کہ وہ اس کے لیے آئیں گے، یا اگر سسٹم ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا تو وہ شاید ہتھیار اٹھائیں جس طرح اس نے اٹھائے تھے، یا ویسے کولیٹرل ڈیمیج میں مارا گیا. تو اس نے کہا نہیں، ادھر آپ نے اگر 1 کو مارا تو مطلب آپ نے 20 کو مارا. وہ تو چلا گیا پیچھے، اس کے بھائی، اس کے کزن، اس کے اور رشتہ دار اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کرتے ہیں. کیونکہ سسٹم جو ہے نا وہ ان کو جسٹس نہیں دے رہا ہوتا، سسٹم ان کے مطابق ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوتا، لہٰذا وہ دوسرا راستہ چننے پر مجبور ہوتے ہیں. تو اب جو ہمارا سسٹم بھی ہے بدقسمتی سے وہ ایسا ہی ہے. یہ تو کہہ دیتے ہیں ابھی آپریشن کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات میں پہلی بات تو یہ جو قوم پرست تھا اس کو بھی آپ نے اتنا سائڈ لائن کر دیا. اب قوم پرست نہ چاہتے ہوئے بھی بی وائی سی دوسرے بی وائی سی کوئی زیادہ پولیٹیکل اس سسٹم پہ بلیو نہیں کرتی. وہ ڈیموکریٹک مطلب آئین کا تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آئین کی پاسداری ہو، لیکن وہ جو یہ سسٹم ہے اسپیشلی جو قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا الیکشن پہ وہ اور پی ٹی ایم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ حل ہی نہیں ہے، یہی تو بربادی ہے کہ طاقتور حلقے اپنے چہیتوں کو لاتے ہیں یہاں پر بٹھاتے ہیں، ان کے تھرو قانون سازی ہوتی ہے، ان کی وہ خود نظام چلا رہے ہوتے ہیں، یہ جسٹ ڈمیز بٹھائے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ کنگ میکر ہوتے ہیں، گاڈ فادر بنے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. تو وہ اس سسٹم کے خلاف ہی تو آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے اس سسٹم میں آئیں گے. تو یہ ہے ایک مدعا. ہاں اگر ایسے الیکشن ہوں جہاں پہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ جسٹس ہو رہا ہے، بے شک جو امیدوار ہے وہ اس کو میں نے ووٹ
میں نے نہیں, مطلب ایک میجورٹی نے ووٹ کیا ہے تو وہ جیتا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ولی خان نے 1980 میں بولا تھا کہ آپ ابھی تو جن پر سمگلرز انویسٹ کر رہے ہیں وہ اسمبلیوں میں ہیں. آج کیا ہے, وہی سمگلر, منشیات کے سمگلرز, دوسرے 2 نمبری میں اپنی مثال آپ وہ لوگ آج آپ کے لا میکر بنے ہوئے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ ابھی یہ سسٹم شاید چند کو سوٹ کر رہا ہوگا, لیکن یہ ہے بڑا خطرناک. ابھی ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ٹی ٹی پی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل اس کا بھائی 2 بھائی کو لے کر گئے. اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ وہ اتنی حد تک انوالو ہو گئے ہیں کہ فورسز کے افسران کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہوگی اور وہ کرے گا تو آج کل نیکسس اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اس کے گاؤں, اس کے علاقے میں جا کے اس کا بدلہ لینے کے لیے یا کوئی اور, مطلب اب یہ ہے, اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کہہ رہا ہے کہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے حکومت سے. ظاہری بات ہے کوئی بندے چھڑوانے ہوں گے, ایسا کوئی ہوگا. لیکن کیا یہی سلسلہ چلا ہوا ہے؟ رول آف لا کی حکمرانی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی بدلہ لینا ہے یا میں نے بدلہ چھڑوانے ہیں تو قانون آئین حرکت میں نہیں آئے گا, مجھے پاورفل فورسز کا کوئی بندہ اٹھانا پڑے گا, اس کے تھرو ڈیل ہوگی. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہم نے اشخاص سے امیدیں لگا رکھی ہیں. سسٹم ہمارا ہمیں مایوس کر رہا ہے, ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا. عمرانی معاہدہ ایک نیا سر نو کرنا ہوگا. ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے. قوم پرست کے جو لیڈران ہیں ان سے بھی لوگ جا چکے ہیں. یہ لوگ تھے پہلے پل کا کردار ادا کرتے تھے, یہ نوجوانوں کو انگیج رکھتے تھے کہ دیکھو ہم اپنے حقوق کے لیے جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن اب ان سے بھی لوگ بی وائی سی کی جانب جا رہے ہیں. بی وائی سی سسٹم پر بلیو نہیں کرتی ہے. تو یہ سوچنا ہوگا, یہ یقین جانی اگر ان کو یہ لگ گیا, اور اکثریت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور نوجوان جا رہا ہے, یہ اس ملک اور اس صوبے کے لیے صحیح نہیں ہوگا. اور یہ جنگ صرف اس صوبے تک نہیں رہنی, آگے بھی جانی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ایف سی کے یا فوج کے بیچارہ سپاہی غریب گھرانے کا ہوتا ہے تو دھکے کھا رہا ہوتا ہے 20-30-40 ہزار کے لیے, اور ہم اس کو وہاں بندوق پکڑا کے دیتے ہیں ایک انجان علاقے میں, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بات یہی ہے, اور دونوں جانب سے قتل بھی ہو رہے ہیں. تو جتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں فورسز پر, دوسری جانب جو نوجوان نا امید ہو کر اس جانب چلا جاتا ہے اس پر بھی دکھ ہوتا ہے. اپنے ہی لوگ ہیں. تو ابھی بھی جو فیصلہ ساز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو قانون اور آئین کو مانتا ہو, تو بھائی وہ قانون آئین کو مانتا تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ اس جانب ان کو بھٹکایا گیا, یا جو بھی ہوا دوسری رخ اختیار کر لی. اب قانون آئین پر آپ عمل کرو کہ نظر آئے کہ یہاں جسٹس ہوا ہے, دیکھ رہے ہو آپ کو حق ملا ہے, اب آپ آ جائیں. تو ایسے کچھ گڈ ول جسچر ہوں, لاپتہ افراد کے لیے کوئی قانون سازی ہو, حکومت مل بیٹھ کے وہ کرے. کوئی ہوتا ہے حکومت خود پروپیگنڈے پہ آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ بندہ تو لسٹ میں تھا, فلاں ہے فلاں ہے. تو بھائی سب سے پہلے تو ایڈمٹ کریں کہ یار جو ہوا سو ہوا, اب ہم نے نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا. اور کوئی بھی لاپتہ ہوتا ہے, سپوز کیا پتہ نہیں بھی چلتا, مطلب اب نوجوان ہیں جا رہے ہیں تو گھر والوں کو تو یہی لگے گا کہ یہ لاپتہ ہے. یہ سبجیکٹ تو بڑا ٹرکی ہو چکا ہے لاپتہ کا, کوئی شک نہیں کہ اب گھر والوں کو پتہ نہ ہو وہ نوجوان ہے, وہ کسی غلط تنظیم میں اور پھر مارا جائے. لیکن اس کو مل کے ایک دوسرے پہ اتنا اعتماد ہو کہ کہیں کہ ہم نے مل کر اس کے لیے ایفرٹس ہوتی نظر آئیں. اب جب ایسا ہوگا تو ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا, اور جب اعتماد ہوگا تو ہی کوئی مثبت پیش رفت ہوگی. اور اس کے لیے حکومت اور ان سب کو مل بیٹھنا ہوگا. آپریشن کریں گے, نفرتیں بڑھائیں گے, باقی کوئی یہ چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو آپریشن سے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے, بس نفرتیں بڑھیں گی. تو ہاں ایک بڑی تعداد ہو سکتا ہے لوگوں بیچاروں کی کولیٹرل ڈیمیج میں یا دوسری صورتوں میں جاں بحق ہو جائے. لیکن بات یہی ہے کہ یہ حل نہیں ہے. چاہے آپ ایک بندہ ماریں چاہے 50 لاکھ ماریں, آنا ٹیبل ٹاک پر ہے. تو وہ میئرز دیکھنا ہوں گے, لینا ہوں گے. آج ہم ایوان والے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, بھائی کیسی حکومت ہے؟ فارم 47 والے کیسے اعتماد دلائیں گے؟ تو ابھی بھی بہت کچھ کریں, اور جو تحریکیں ہیں ان کو دبانے کے بجائے ٹھیک ہے ان کا غصہ فرسٹریشن نکلنے دیں قانونی طریقے سے. اگر ان کو دبایا جائے گا, ان کے خلاف پروپیگنڈے کروائے جائیں گے, تو پھر آٹومیٹیکلی یہ پل جو درمیان میں ہے یہ نکل گیا تو یہ سیدھا کالعدم تنظیموں کا ہی ایندھن انہوں نے بننا ہے.
اب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ چیز آ چکی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم کی صورت میں، ان قریب مجھے یہ سندھ میں اور سرائکی بیلٹ میں بھی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اس پر پراپر آئیں، اور وقتی طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں لیکن ہمارے مفاد ہوتے ہیں۔ ہم نے کوئی عالمی منظرنامہ یا دوسرے ملک میں بھی اگر فضا بنانی ہوتی ہے، اس کی شروعات ہم بلوچستان سے کرتے ہیں۔ سب سے کوئی بدنام زمانہ بل لانا ہوتا ہے، بلوچستان کے کسی نمائندے کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار بلوچستان کو کیوں ہر جگہ بدنام کیا جاتا ہے۔ تو حقیقی قیادت نہیں لائیں گے اور ڈمی قیادت آئے گی تو وہ یقین جانیے وہ آپ کے لیے مسئلے بڑھائے گی۔ یہ مڈل کلاس جو ہے نا، یہ میرٹ چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے رول آف لا کی پاسداری ہو، یہ چاہتی ہے کہ جس کا حق ہے وہ اسی کو ملے۔ جب یہ کچھ ہوگا تو فورسز سمیت تب عدالتوں کے لیے بھی ریسپیکٹ ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نہ فورسز کے ساتھ ان کی اس طرح انبنی چلتی رہے گی، عدالت کا وقار بھی اس طرح نہیں ہوگا، باقی ادارے والے بھی ٹف سچویشن میں ہوں گے۔ کیونکہ جو بندوق اٹھاتا ہے وہ پھر چین سے تو نہیں بیٹھتا، کہتا ہے یا مارنا ہے یا مرنا ہے۔ اور پھر عوام بھی جب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ انصاف نہیں ہے، یہ جو سسٹم ہے یہ ہمیں جسٹس نہیں دے رہا، تو ان کی سمپتھیز بھی جو ہے نا اس سائڈ پر ہی چلی جاتی ہے۔ تو اب بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آخر ہم نے اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے یا پھر بادشاہ طرز پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔